بھائی جو ہے اس نے ایسے کیوں بات کر لی مجھ سے, بھابھی نے ایسا کیوں کہا. اس کو آپ نے بولا ہے تم نے سب ٹھیک کرنا ہے, اور وہ بات کرنے کی اتھارٹی اس کو نہیں دی ہوئی ہے. موسٹلی ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آج بھی جو ہے اس کی پرسنٹیج ارینجڈ میرج کی ہو رہی ہوتی ہے. اگر میرے پاس میرا شوہر ایک کمزور آدمی ہے جو کسی بھی چیز پہ میرے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹی کی شادی ہوگی بیٹی کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوگا, جو رسپانسبلٹی نہیں لیتا تھا وہ کبھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا کسی چیز کی. گھر میں کوئی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر بیویوں کو یا بھابھیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بھائی بہنوں میں لڑائی تو ڈیفالٹ موڈ ہے. ہمارا کلچر بہت کالونائزڈ غلامانہ کلچر ہے, ہمارا بہت زیادہ پریویلنٹ ہے یہ ایشو بروکن فیملیز کا. ہر 3 میں سے 2 خاندانوں میں بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. آپ کا ہر ڈرامے کا یہی موضوع ہے نا, ملک ہو یا گھر ہو, ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے فساد کھڑے کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اجدہیز چھپے ہوئے ہیں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر. لوگ بڑا ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ بڑے سخت بات کر رہا ہوں. میرے گھر والوں کا خیال اب تمہیں ہی رکھنا ہے. میری امی غصے کی تھوڑی تیز ہیں لیکن دل کی بہت اچھی ہیں, اور میری باجی انہوں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں, تو ان کی کوئی بات بری لگے تو دل پہ مت لینا. میرے لیے میرے بھائی بہن ہی سب کچھ ہیں. یہ اور اس جیسا بہت سارے گیانوں کی میم تو آپ نے دیکھی ہوگی جو دلہنوں کو فرسٹ نائٹ پہ دی جا رہے ہوتے ہیں. ایک گھر کو جوڑ کے رکھنے کی ساری ذمہ داری ہمیشہ خواتین کے کندھے پر آتی ہے, لیکن کیا یہ اتنا ہی سیدھا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خواتین کے بس کی اکیلے کی بات ہے, یا اس کے لیے کوئی اور سسٹمز اور میکینزمز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو موم کاسٹ. کافی عرصے کے بعد آپ نے مجھے آج موقع دیا. آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے نا؟ کیا نہیں, میرے پاس وقت ہی وقت ہے آپ کے لیے اور آپ کے موم کاسٹ کے لیے. لیکن ان فارمیلٹیز کے علاوہ لیٹس بی ریئل. ہم نے اس ٹاپک کے بارے میں کیوں سوچا؟ کیونکہ یہ ہمارے خاندان سے لے کے ہمارے ارد گرد جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان سب کے خاندانوں میں کسی نہ کسی کی قسم کی ایک ٹسل, ٹینشنز, پش اینڈ پل چل رہا ہے. میری ایک آبزرویشن ہے, یہ کوئی میرے پاس سروے نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن میرے خیال سے ہر 3 میں سے 2 خاندانوں میں بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. فرق یہ ہے کہ چونکہ مالی حالات اور وسائل کی کمی ہے تو لوگ ان خراب حالات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ہی رہنا پسند کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ایک بہت لو کوالٹی آف لائف ہوتا ہے اور اسٹریس ہوتا ہے, اور آپ کو مسلسل ایک تکلیف میں رہنا پڑتا ہے, جس تکلیف کا کوئی بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آتا, جو تکلیف کسی ایکس رے, کسی سی ٹی اسکین میں نہیں آتی, لیکن ہم سب بیمار ہوتے ہیں اور اس کو نہ کوئی ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے, ہیلتھ چیک کرتا ہے, نہ کوئی حکیم, نہ کوئی طبیب. میرے خیال سے بہت زیادہ پریویلنٹ ہے یہ ایشو بروکن فیملیز کا. آپ اس کی ایک بہت سمپل سی ایگزامپل لے لیں کہ جو ڈرامے ہیں, آپ کا ہر ڈرامے کا یہی موضوع ہے نا, اور پاکستان میں نہیں, ایسٹ میں آپ کورین ڈرامے بھی دیکھ لیں, وہاں پہ بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو رہا ہے تو ڈرامے بن رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ان باتوں کے بارے میں, ان ایشوز کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم آج جب ہم آ رہے تھے تو ہم اتنی ساری نیوز ہر طرف سے آ رہی ہے. پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں وار چل رہی ہے, ایران اور ڈفرینٹ مڈل ایسٹ کے ممالک اور یو ایس اور اسرائیل, اور ہر طرف ایک عجیب لڑائی جھگڑے اور ایک بہت ہی پریشان کن ایک سما بندھا ہوا ہے نا. اٹس لائک انزائٹی برنگنگ. آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, آپ کو ایسے میں لگتا ہے کہ کیا ہوگا, یہ دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کیا کریں گے. پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہماری جو طاقت ہے وہ ہمارا قرآن ہے, ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, تو ان پہ عمل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں, کہ وہ کون سی اسٹرینتھ ہے, وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اسٹرانگ بنائے گی. تو اس میں سب سے بڑی چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری امت کو, ہمیں ایز ایک مسلم امہ جو ہے وہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. وہ کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے ایک فیملی, وہاں سے شروع کر کے ایک امیڈیٹ فیملی, ایکسٹینڈیڈ فیملی, گلی محلہ, شہر, ملک, اسی طرح سے وہ ایکسٹراپولیٹ ہوگی نا. تو اس پہ بات کرنا, ان تمام انزائٹیز کو اگر ہم بوائل ڈاؤن کرنا چاہیں تو اس کا جو, اور ہم کوئی اینٹی ڈوٹ نکالنا چاہیں تو وہ شاید فیملی اسٹرکچر اور ان کی بحالی اور ان کے اندر جو ہے سکون کی بات جب کی جائے گی تبھی وہ پاسبل ہو سکتی ہے. موم کاسٹ بنا ہی اس وجہ سے ہے نا کہ دیر واز اے ریئلائزیشن کہ جو ایک بیسک یونٹ آف دا امہ ہے, پوری قوم کا ایک بیسک یونٹ وہ ایک خاندان ہوتا ہے. شناختی کارڈ پہ بھی جب ہم بنتے ہیں تو خاندان نمبر ہمیں اسائن ہوتا ہے نا. تو جو خاندان ہے, اس خاندان اگر سارے ایٹمز خراب ہوں گے تو ایک بڑی چیز ٹھیک کیسے ہوگی؟ سو ہمارے ملک میں جو بھی حالات ہیں جو کہ بہت خراب ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یونٹس جو ہیں ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے. ہیلتھ اچھی سے میری مراد فائنینشیل ہیلتھ کی بات نہیں کر رہا میں تزیم, یہ بڑا لوگ مسکنسٹرو کر لیتے ہیں. آپ ایک کم
مالی وسائل کے ساتھ بھی ایک ہیلدی فیملی رن کر سکتے ہیں. یہ بالکل بھی پیسہ ایک حد تک بالکل ضروری ہے فیملی کے تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے, لیکن اس کے بعد پیسے کا ریٹرن اتنا نہیں ہوتا اپنے خاندان کی ہیلتھ کو آپ مینٹین کرنے کے لیے. سو دس از واٹ آئی فیل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں جو آپس میں لوگوں کی نہیں بن رہی ہے یا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں خاندانوں میں, اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی غلطی آخر ہے کس کی؟ آف کورس تزین, اس میں تو کیا شک ہے, گھر عورت چلاتی ہے تو عورت کی غلطی ہے, اور کس کی غلطی ہے؟ اچھا جی, ایسا ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کون سا والا اچھا جی بول رہی ہیں, اوریجنل والا یا حکومتی والا, لیکن نہیں, that was just a joke. I don't think like that. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں کہ یہ اس کے ریزنز کیا ہیں اور غلطی کس کی ہے. غلطی کس کی ہے جانے سے پہلے اگر ہم پہلے یہ ان ریزنس کو اگر ہم ہائی لائٹ کر لیں, جو فالٹس ہیں جو کہ ہوتی ہیں فیملیز میں جس کی وجہ سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, تو شاید وہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا. آپ کی نظر میں سب سے بڑا ریزن کیا ہے اس وقت؟ نمبر 1 ریزن مجھے جو نظر آتا ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں مثال ہوتی ہے کلچر ایٹ اسٹریٹجی فار بریکفاسٹ, کہ کلچر بڑی بڑی پالیسیوں کو, اسٹریٹجیز کو غپ کر کے کھا جاتا ہے. میں اس میں جائے بغیر کہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے ہمارا کلچر کہاں سے آ رہا ہے. ہم ایک کالونائزڈ قوم تھے, ایک لٹے پٹے مرے ہوئے لوگ تھے جن پہ 30,000 گوروں نے 30 کروڑ ہندوستانیوں پہ اور اس پورے ریجن پہ راج کیا تھا. ہم ایک مغلوب قوم تھے, ہم مینٹلی دبے ہوئے تھے, وہاں سے ہمارا کلچر آ رہا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا. اچھا, ہمارے ایک بہت بڑا انٹریکشن ہندوز کے ساتھ بھی تھا, تو وہ کلچر بھی ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. گوروں کی غلامی کے بھی آفٹر شاکس ہیں, اور پھر ہمارے پچھلے 70-78 سالوں میں جو ملک کے حالات رہے ہیں اس کا بھی ایک مکسچر ہے. لیکن پریڈومیننٹلی ہمارا کلچر ابھی اگر آپ دیکھیں گے نا, ہمارا کلچر بہت کالونائزڈ اور غلامانہ کلچر ہے ہمارا, اور اس کلچر کے اندر بے تحاشا پرابلمس ہیں. میرے خیال سے سب سے پہلا اور بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارا وہ لینز ہی ٹھیک نہیں ہے, ہمارا کلچر میں پرابلم ہے. اس کلچر کے ساتھ ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک پرنسپل بھی ہے, ہمارے پاس ایک ریلیجن بھی ہے, اور وہ ایک ریلیجن جو ہوتا ہے اور اس کے جو پرنسپلس ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں, وہ ٹائم لیس ہوتے ہیں, اور وہ ہم ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. تو ہم اپنے لینس کو کلچر سے شفٹ کر کے پرنسپلس اور ریلیجن کی طرف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ڈاکٹر آصف ایرانی کی جو پوڈ کاسٹ کی میں نے آپ سے بھی بڑی ریکویسٹ کی آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے کیا بات بولی. انہوں نے بولا سب سے بڑا جو ویسٹ نے ہمارے ساتھ ہینڈ کیا نا, وہ یہ کیا کہ ریلیجن کو ایک عبادات کا مجموعہ بنا دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ریلیجن واز دا اینٹیڈوٹ آف سیکولرزم, اور اسلام تو اس چیز کے لیے آیا ہی نہیں تھا. اسلام تو ہر چیز میں تھا. اللہ کے نبی نے ایک زندگی جی کر دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اس طرح زندگی گزارنی ہے تم لوگوں کو. قرآن جو ہے یہ احکامات ہیں اور یہ طریقے میں کر کے دکھا رہا ہوں. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو لیو یور لائف. دس از, یہ قیامت تک کے لیے ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اور جب ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا, اگین یہ بھی اس کالونائزڈ اور گورے سے خوفزدہ کلچر کا نتیجہ تھا. ہم اپنے دین کو لے کر اپولوجیٹک ہو گئے, ہم اپنے دین کی معاشرت کو لے کے اپولوجیٹک ہو گئے. آپ نے ایک بات آپ بڑی آسانی سے کہہ کے نکل گئی اس جملے میں, لیکن میرے خیال سے اس کو روکیں لوگوں کو. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یو میڈ. کلچرز بدلتے رہتے ہیں بھائی صاحب, سائنس بھی بدلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو کہہ رہا ہے کتاب قیمہ, اور اس دین کو کہہ رہا ہے دین القیم. قیم کا مقصد ہے تگڑا, اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا, اور جب تک قیامت نہیں آتی اس دین کے پرنسپلز اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے. اور اس دین میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ بدلتے حالات کے حساب سے آپ کو گائیڈنس دے. ان دو چیزوں سے بات شروع کرنی پڑے گی تزین. اگر ہم ایک مسلم فیملی میں رہتے ہیں, وچ 99% آف آور آڈینس ول بی, اگر ہم ایک مسلم فیملی میں رہتے ہیں اور ہم نے اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ثانوی چیز بنایا ہوا ہے, سیکنڈری بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں یہ ہے مدر آف آل ایولس, بلکہ فادر آف آل ایولس. یہ ہے فادر آف آل ایولس جب آپ دین کو ایک سیکنڈری سچویشن میں لے جاتے ہیں, اور پھر ہم روتے رہتے ہیں, گھر میں خوشی نہیں ہے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. جب آپ نے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی, بلڈنگ کا تو تباہی ہونی ہے. سو آئی تھنک دس از دا بگیسٹ ریزن. اسلام کسی ایک کلچر کا محتاج نہیں ہے. کلچرز اسلام کے حساب سے ڈھل سکتے ہیں. مطلب آپ مصر گئی ہیں, آپ یورپ گئی ہیں, آپ امریکہ گئی ہیں, آپ نے دنیا گھومی ہوئی, آپ نے دیکھا ہے کہ ہر خطے کے مسلمان اپنے حساب سے ایک بڑے اچھے پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں. ان کے اپنے کلرز ہیں, فلیورز ہیں, لیکن وہ سب اچھے مسلمان ہیں.
یہ ہے اسلام کی میگنانیمٹی, یہ ہے اسلام کا کھلا دل, یہ ہے ہمارے دین کی ٹیچنگ کہ آپ اپنے حالات کے حساب سے ایڈجسٹ کر لو اس کو. لیکن جب دین کلچر کا تابع ہو جائے گا پھر آپ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو کلچر ہے اس کے ہوتے ہیں کچھ پری کنسیوڈ نوشنس, وہ پہلے سے طے شدہ کچھ باتیں ہوتی ہیں. اب کلچر میں ہمیں کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ہمیں وہاں پہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ساس تو ہمیشہ تیزی ہوتی ہیں, بہویں جو ہیں وہ گھر توڑنے کے لیے آتی ہیں, بیٹے پہ قبضہ کر لیتی ہیں, یا بیویاں بے وقوف ہوتی ہیں, بیویاں جو ہیں وہ گھر خراب کر دیتی ہیں, یا اس طرح کے. اور شوہر کے بارے میں بھی سرٹن سبلنگ رائیولری تو ہوتی ہی ہے, میاں بیوی میں تو تعلقات خراب ہوتے ہی ہیں, ہیپی کپل تو صرف فلموں میں ہوتا ہے. یہ ساری باتیں بھی اس کلچر کا حصہ بن گئی ہیں. اسپیسیفک ایگزامپل آپ اس وقت یہ لے لیں, جو چیز بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے, سبلنگز رائیولری, کہ مطلب بھائی بہنوں میں لڑائی تو ڈیفالٹ موڈ ہے. یا میاں بیوی, بیوی تو ناخوش رہتی ہی ہے. اچھا میں بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ نے مینیفیسٹ کیا اپنے آپ کو ہمارے معاشرے میں. آئی تھنک یہ جہاں تک بچوں کی اور سبلنگ کی رائیولری اور اس کی بات ہوتی ہے, آئی تھنک وہ شاید لیزی پیرنٹنگ کا ایک حصہ ہوتی ہے, کیونکہ آسان ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہنا کہ ہاں بچے تو لڑتے ہیں, بھائی بہنوں میں تو لڑائی ہوتی ہے, لڑکے تو ایسے لڑتے ہیں, یا بہنیں تو جہاں جس گھر میں بہنیں ہوتی ہیں وہاں پر تو ایسے ہوتا ہی ہے. اور یہ کہہ کر ہم اپنا دامن اس بات سے جھاڑ لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ ایک ایسا یونٹ ہے جو کہ آگے جا کے کئی خاندانوں میں کنورٹ ہونے والا ہے. تو اس کو اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے اور بچپن کی بات ہے اور یہ اس طرح نہیں ہوتا, اور جہاں پر اور ایک بہت ہی ٹاکسک جملہ کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں لڑائی ہوتی ہے, تو یہ تو مطلب آپ ہر وہ چیز ہے کہ آپ بس مٹی ڈال رہے ہیں مسئلے کے اوپر, مسئلے کو سالو کرنے کے بجائے ایڈریس کرنے کے بجائے. اور پھر اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو بھی آپ کہہ لیں انفیریورٹی کمپلیکسز, سپیورٹی کمپلیکسز ہو گئے, جتنے بھی اور ایشوز ہو جاتے ہیں, جیلسی آ جاتی ہے, یہ سب کچھ آتا ہے. یہ ہوتا ہے بچے اچانک سے, جب کسی بھائی بہن کی شادی ہوتی ہے وہ اچانک سے کوئی سوئچ نہیں ان کا آف ہوتا ہے یا آن ہوتا ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے کچھ پیچھے جو کہ وہاں پر آپ کو نظر آنا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایک یونٹ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت کہ اب ناؤ آئی ایم ریسپانسبل فار دس یونٹ, اب میں میرا کوئی اپگریڈ ہو گیا, کوئی پروموشن ہو گیا, تو وہاں پہ وہ پھر لبرٹی لیتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے. اب یہ بڑا اچھی بات ہے, لیکن یہ بات بالکل اچھی تب ہوتی کہ جب وہ لڑکی بھی لڑکے کو اسی طرح کے جملے بولتی. اب یہ ایک انبیلنسڈ ویو ہے. ایک بندی فرسٹ ڈے آئی ہے اور آپ نے اس کے اوپر پورا ایک آف لوڈ کیا ہے اپنا سارا. آپ اس کو یہ بتانے کے بجائے کہ ایوری بڈی ول ٹیک کیئر آف یو, مائی مدر از ہیئر فار یو, مائی سسٹرز ول ٹیک کیئر آف یو, مائی بردر اور ان کی بہنیں سب تمہاری مدد کریں گے, سب تمہارے ساتھ ہیں. یہ کانورسیشن نہیں ہو رہی ہوتی. کانورسیشن یہ ہوتی ہے تو آ گئی ہے, اب دیکھ یہاں پہ ہیں بہت مسئلے, اب تو سمجھ, آئی ایم سوری ایکسکیوز مائی فرینچ, لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی جو خوفناک سائڈ ہے, وہ خوفناک سائڈ یہ ہے کہ وہ رسپانسبلٹی جو اس کے کندھے پہ ڈالی جا رہی ہوتی ہے موسٹلی وداؤٹ اتھارٹی ہوتی ہے. کیونکہ آپ اکثر یہ نوٹ کریں گے کہ جب گھر میں کوئی جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں بہنوں میں, ماں باپ میں, چیزوں میں, تو اس میں اکثر بیویوں کو یا بھابھیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہ غلطی سے کچھ بول بھی دیں تو ساس سسر یا ایون بھائی یا ایون شوہر خود اپنی بیوی کو کہتا ہے تم باہر رہو, تم مت بولو. ہوتا ہے اس کو آپ نے بولا ہے تم نے سب ٹھیک کرنا ہے, اور وہ بات کرنے کی اتھارٹی اس کو نہیں دی ہوئی ہے. ابھی کتنا بڑا تضاد ہے, اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. موسٹلی ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آج بھی جو ہے اس کی پرسنٹیج ارینجڈ میرج کی ہو رہی ہوتی ہے. اور ارینجڈ میرج میں جتنی بھی بات پہلے کر لی جائے یا کچھ بھی ہو, ایکچولی جب آپ کسی کے ساتھ جا کر رہتے ہیں اور ون آن ون آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تبھی آپ اس بندے کو صحیح سے سمجھ اور جان پاتے ہیں. تو اسی وقت آپ کو پہلے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی چاہیے. کسی بھی قسم کی جیڈی نہیں دینی چاہیے, جہاں خاتون کو دینی چاہیے نہ مرد کو نہیں چاہیے. اب یوں تو میں نے ایک ایکوالٹی لانے کے لیے بات کہہ دی, لیکن خاتون کی تو ویسے بھی کیا ہی مجال ہے کہ وہ بولیں گے, لیکن حضرت جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر جو اس وقت پوائنٹ ہی ہونا چاہیے کہ تمہیں یہاں سیٹل ہونے میں اگر کوئی ایشو ہوگا
تو میں ہوں یہاں پہ. Yes. بیکاز دیٹ از, آج بھی اگر آپ جن کی شادی کو 2 سال ہوئے ہیں, 15 سال ہوئے ہیں, 20 ہوئے ہیں, 40 ہوئے ہیں, کسی بھی خاتون سے آپ یہ پوچھیں گی تو ان کا یہی جواب ہوگا, ہمیں کام سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں لوگوں کے لیے کچھ کرنے سے مسئلہ نہیں ہے, ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں, ہمیں صرف ایک اوپن چینل آف کمیونیکیشن چاہیے, ویلیڈیشن چاہیے کہ وہ مجھے پہچانے, وہ میں کوئی ایسے ایک انویزیبل پرسنالٹی یا پھر ایک نیوزنس کے طور پر نہ ہوں کہ یا تو یہ تو تنگ کرتی ہے یا تو یہ اس کو دور رکھو یا جو بھی, یہ نہ ہو. میں ایکچوئل پارٹ آف دا ڈیسیشن میکنگ ہوں, میرے ساتھ چیزیں کمیونیکیٹ کی جائیں. تزین, آپ نے اس میں بہت سارے پوائنٹ سامنے رکھے ہیں, اینڈ آئی تھنک کوشش یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز کر کے چلیں. ابھی ہم ریکیپ کرتے ہیں, ہم نے اس بات کو مان لیا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, فیملیز میں بہت ایشوز ہو رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ ایک بہت بڑا ریزن ہمارا کلچرل کنفیوژن ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیا ہمیں سرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جیسے ایک اور کلچر کا ایک بہت بڑا چیز تزین جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ابھی ہم وہ جو زندہ بھاگ ڈاکیومنٹری رفتار پہ کی, اس میں سہیل زندانی نے ایک شارٹ دیا. بائی دا وے, یو ہیو آلویز سیڈ کہ یہ ہوتا ہے, لیکن وہاں سے بھی وہ بات آئی کہ اکثر لوگ ملک چھوڑ کے اس وجہ سے چلے جاتے ہیں, اپر مڈل کلاس کے لڑکے اسپیشلی, کہ ان کو لگتا ہے کہ میں اسی شہر میں اپنی اماں ابا کے گھر سے دور کہیں الگ نہیں رہ سکتا. اسی شہر میں رہتے ہوئے انڈیپینڈنٹلی رہنا میرے لیے ناممکن ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی ملک ہی چھوڑ دو, تبھی میں الگ ہو سکتا ہوں ان لوگوں سے. اس شہر میں رہتا ہوا ان سے الگ ہوا تو مسئلہ ہوگا, یا تو مجھے اوپر والا فلیٹ لینا پڑے گا یا برابر والا گھر لینا پڑے گا, یا مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ میں سیپریٹ, ویزیبلی سیپریٹ نہ ہوں. تو فائدہ کیا ہوا سیپریشن کا؟ یہ ایک اور پوائنٹ کلچرل کا, کہ یہ ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ مل کے ہی رہنا چاہیے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ریلیجن سے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے ریلیجن میں. یہ ایک اکنامک نیڈ تو ہو سکتی ہے, یا یہ کلچرل فیلیسی تو ہو سکتی ہے, ایک خواب ہو سکتا ہے ایک کلچر کا. ایک پنجاب کا ایک گاؤں ہے, سب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر اتنے بڑے بڑے اجدہیز چھپے ہوئے ہیں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر. آئی ایم ٹیلنگ یو. دیکھیں تزین, قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسٹنس میں جوئے کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فوراً نہیں بند کر دیا. اللہ نے اس کی ایک جسٹیفیکیشن جو عربس کو دی, وہ کہی کہ دیکھو اس کا جو فائدہ ہے نا وہ ہے تو صحیح, لیکن وہ کم ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو اللہ نے یہ کہہ کر اس چیز کو, تو میں اکثر جب بھی میں کہیں بھی بات کرتا ہوں تزین, آپ کو پتہ ہے گھر میں باہر یا کہیں بھی, تو ہمیشہ ایک کاؤنٹر آتا ہے, یہ بھی تو فائدہ ہے, یہ بھی تو فائدہ ہے. تو میں اب آج پہلی دفعہ اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں صرف نقصانات ہیں, یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ اکنامک ہوتا ہے, لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں. اس میں ایسے ایسے اجدہیز چھپے ہوئے ہیں. اس میں سوشل کمپیریزن کا اجدہ ہے, اس کے اندر لیک آف پریویسی کا اجدہ ہے, اس کے اندر غیبت کا اجدہ ہے, اس کے اندر اسکیسٹی مائنڈ سیٹ کا اجدہ ہے. یہ سارے اجدہے پروان چڑھتے ہیں بیکاز ایک یونٹ آف فیملی واز ناٹ سپوز ٹو بی سو کلوز ٹو ادر یونٹس آف فیملی. اس کو اپنی سانس ہوا سب کچھ چاہیے تھی, اس کو اپنے اما ابا کے ساتھ چپک کے نہیں رہنا تھا. ونس ہی اور شی گاٹ میریڈ, ایون جب وہ اڈلٹ ہو گیا تو اس کو نہیں رہنا تھا. اللہ تعالیٰ تو اسی اڈلٹہڈ سے باؤنڈریز ڈیفائن کر رہے ہیں قرآن میں کہ جو بچے اڈلٹ ہو گئے ہیں ان کو الگ کر دو, جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو الگ کر دو. اللہ تعالیٰ تو کنٹینیوسلی باؤنڈریز بناتے ہیں نا, دوپہر کے وقت مت جاؤ, شام کے وقت مت جاؤ. اللہ تعالیٰ مسلسل باؤنڈریز ڈرا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پریویسی کو سمجھتے ہیں. مطلب جب ان کے پاس وہ اسپیس ہوگی نا پرائیویٹ, جب پرائیویٹ اسپیس ہی نہیں ہوگا تو پریویسی نہیں ہوگی, جب پریویسی نہیں ہوگی تو انٹیمیسی نہیں ہوگی, اور جب انٹیمیسی نہیں ہوگی تو کمیونیکیشن نہیں ہوگی. جب آپ بڑے آسانی سے اپنے کسی بیوی کسی نند کے ساتھ یا شوہر کسی اپنے اور رشتہ دار کے ساتھ شام کا ٹائم گزار سکتا ہے آسانی سے, گھر میں 15 لوگ رہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا, تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بآسانی اگر وہ چاہے تو ٹائم نہیں دے سکتا. لیکن جب وہ الگ رہ رہا ہوگا تو بادل ناخواستہ اس کو بیٹھ کے انہیں کو ٹائم دینا پڑے گا, اور پھر اس کو وہ نظر بھی آئیں گے, ان کو نوٹس بھی کرے گا, اینڈ دیٹ از ویئر کمیونیکیشن اسٹارٹس. سو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا ایشو جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں فائدے بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا فائدے نہیں ہیں, لیکن نقصانات زیادہ ہیں. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور
جو سوشیو اکنامک کنڈیشنس ہیں اور جو فائنینشیل کنڈیشنس ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ کہہ دینا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا یہ برائی کی جڑ ہے، یہ شاید تھوڑا سا زیادہ آسان ہے ہمارے لیے بنسبت اس کے کہ ہم اس کے اندر اگر ہمیں رہنا ہے، مجبوری ہے رہنا ہے، مطلب رہ رہے ہیں، میجورٹی کا یہی طریقہ ہے، تو وہ اب کیسے اس کو ڈیل کریں گے، کیسے کریں گے. تو یہیں پہ میرے خیال میں دوبارہ پرنسپلس آ جاتے ہیں کہ جو پرنسپلس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر اب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک سرٹن آپ کی انٹیمیسی ہونی چاہیے، ایموشنل اینڈ فزیکل، آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے، وہ آپ کی اپنے بچوں کی طرف ایک رسپانسبلٹی ہے. جیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی اور رشتہ دار کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، وہ لڑکا جو ہے وہ اپنی پوری شام باتیں گپیں ہانکنے میں جو گزار دیتا ہے اور وہ اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، تو یہ اس کی طرف سے بھی ایک مطلب زیادتی ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ گھر میں ایک بیوی ہے. آسان، بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آسان ہے ایسا کرنا کہ وہ ٹائم نہ دے اور وہ ڈسٹریکٹ ہو، لیکن یہیں پہ تو پرنسپلس آ رہے ہیں نا کہ یہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو میک شور کرنا ہے، آؤٹ آف دا وے اگر آپ کو جانا پڑے آپ کو جانا ہے، آپ کو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی نے نہیں سکھایا نا اس کو، وہ تو اسی خاندان میں پلا بڑا ہے نا. دیکھیں ایک چیز آپ نے کتنی خواتین سے یا بچوں سے سنی ہوگی، پھپھی کے ساتھ الگ رویہ ہے ابا کا، یا تایا کے ساتھ الگ رویہ ہے، یا چچا کے بچوں کے ساتھ الگ ہیں. ہوتا کیا ہے، وہ لوگ براہ راست افیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی آپ کی فیملی اس سے، وہ بالواسطہ افیکٹ ہوتی ہیں. مطلب وہ ان سے بھلے وہ اچھے لوگ ہوں، وہ پھپھی کے بچے اچھے لوگ ہوں، لیکن چونکہ آپ نہیں مینٹین کر پا رہے دونوں ریلیشن شپس کو اور پرائیورٹیز کو ٹھیک نہیں کیا ہوا آپ نے، اور آپ کو جو 1 رینک پہ جس کو رکھنا چاہیے اس کو آپ 3 رینک پہ رکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس 3 لوگ تھے، بیوی تھی، بچے تھے، بہن تھی، بہن کے بچے تھے، 4 لوگ ہو گئے. اب دین جو ہمیں بتا رہا ہے حساب کتاب، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کے حادثاتی سچویشن نہیں ہے، تو یور وائف اینڈ یور چلڈرن آر یور ٹاپ 2 priorities. Your sister is your 3rd and her children are your 4th priority. لیکن اگر آپ اس چوتھی پرائیورٹی کو اٹھا کے نمبر 1 پہ لے آئیں گے، اب وہ بچے بہت اچھے ہوں گے، بچے برے نہیں ہوں گے، لیکن جسٹ بیکاز آپ نے ان کو 4 سے اٹھا کے 1 پہ رکھا. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر استعمال کرنا. تو یہ آپ نے ایک ظلم کر دیا. ابھی میں لوگ بڑا ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ بڑے سخت بات کر رہا ہوں میں، لیکن یہ ظلم ہو گیا. اب آپ کہیں گے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اچھے لوگ ہیں وہ. مسئلہ یہ نہیں ہے، انسان کے پاس وقت وہی 24 گھنٹے ہے، بینڈوڈتھ ہر ایک کے پاس وہی ہے. اس بینڈوڈتھ کو اگر آپ صحیح سے یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر ظلم ہوگا، اور جب ظلم ہوگا یعنی کہ زیادتی ہوگی تو پھر پارٹیز کے دل میں آتی ہے بات. وہ ایک وقت تک تو پتہ نہیں کمیونیکیٹ کرے نہ کرے، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے نہیں کرتے، اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن آئی تھنک دس از ویئر دا پرابلمس بگن. آئی نو وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ نہیں فرق پڑتا اور آپ کو کرنا کیسے کر لیں گے تزین. میں بڑا مشکل سمجھتا ہوں اس چیز کو. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بندہ جو کہ 25 سال 30 سال اسی جوائنٹ فیملی میں پلا بڑا ہے، اب وہ آل آف اے سڈن اس کو باؤنڈریز کی سمجھ آ جائے گی خود شادی کر کے. لیکن اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے، اس کو ان پرنسپلس کی آگاہی نہیں ہے، تو وہ اگر ایک الگ گھر لے کے بھی رہنا شروع کر دے گا تب بھی وہ یہ نہیں کرے گا. وہ پھر ہو سکتا ہے اپنے چچا کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوگا، وہ جا کے اپنے کسی دوست کے ساتھ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا ہوا ہوگا. مختلف گھروں میں جیسے ابا باہر کام کرتے ہیں یا پھر یہاں پر بھی کرتے ہیں، وہ ویل آف ہیں، تو وہ اپنا زیادہ بچوں کو یہ ان سے شکایت ہوتی ہے کہ انہوں نے چچا کے بچوں کو اور پھوپھی کے بچوں کو بہت کیا، اور یا بیویاں کہتی ہیں کہ یہ اپنی بہن بھائیوں کو بہت ان پر لٹاتے ہیں. ماں باپ تو چلو سمجھ میں آتا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے ہیں. ہاف آف دا ٹائم ایسے کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اپنے بیوی بچوں کی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے لائف، ان کی بھی فائنینشلی وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جو بات، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اپنے پارٹنر کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، آپ اس کے ساتھ آپ کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، تب تک آپ کا کچھ بھی، کیونکہ بندی کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ، میں ایکسکلوڈیڈ ہوں، مجھے صرف بتا دو یا مجھے صرف اس میں شامل کر لو، یا جو بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں میرا نام لے لو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح سے جو فیملی ہے وہ اپنے بھائی کو اپنی طرف ایک آئسولیٹ سمجھتی ہے، ایک سیپریٹ اینٹی سمجھتی ہے، اور بھابھی اور بچوں کو سیپریٹ اینٹی سمجھتی ہے. اور یہیں پہ بہت سارے کمپیریزنس بھی آ جاتے ہیں، یہیں پہ ساری جو ہیں وہ مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں.
اور آپ کو بظاہر باہر سے بیٹھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے, کس کی حق تلفی ہو رہی ہے, کیوں اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں, کیوں یہ ممانی جو ہیں وہ ولن ہیں, یا کیوں جو ہے وہ اس طرح سے سوچا جا رہا ہے. لگتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے جو اگر آپ جڑ پہ جا کر دیکھیں گے تو جسٹ لیک آف کمیونیکیشن, سمپل conversation that could have happened for like 5 minutes would have just saved the whole family, لیکن وہ conversation نہیں ہوتی ہے. ایک بات آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ایک برے آدمی سے برا وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے, شاید یہ کمزوری ہے. کمزور آدمی اور انسان ایک برے آدمی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ کی پناہ مانگیں کمزور لوگوں سے. یہ جو بات آپ نے کی نا, یہ لیک آف پرسنالٹی اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی نشانی ہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تزین یہی تو رونا ہے کہ ڈگریاں, گریجویٹ, بی ایس سی, ایم ایس سی, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بیسکس آف ریلیشن شپس نہیں پتہ کہ مجھے ایک بندی سے میں شادی کر رہا ہوں, اس سے میں شادی کیوں کر رہا ہوں. تزین آج آپ یہ سوال پوچھ لیں اس پوڈ کاسٹ پہ, آپ لوگوں سے پوچھیں, بتائیں بھائی شادی کیوں کرنی چاہیے. امی سب گھر کے کام نہیں ہوتے. نہیں, خیر ہو سکتا ہے یہ آپ کی موم کاسٹ کی آڈینس تو یہ نہ بولے, لیکن لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے کیوں چاہیے. دے آر گیٹنگ میرڈ فار آل دا رانگ ریزنس. انہوں نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی گھر میں, یہ گھروں میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتا. اگین اٹ آل اسٹیمس فرام دا فیکٹ کہ یہ تو ڈیفالٹ سے ٹھیک ہو جائے گا. مطلب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. ایک آملیٹ بنانے کے لیے بھی آپ کو ایک میتھڈ فالو کرنا پڑتا ہے. فرائی پین گرم کرنا پڑتا ہے, اس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے, نمک چھڑکنا پڑتا ہے, جب جا کے آملیٹ بنتا ہے. اور آپ گھر بنانے چاہتے ہیں بغیر کسی میتھڈ کے, آپ فیملی بنانا چاہتے ہیں بغیر کسی میتھڈ کے, اور پھر آپ کے گھر اور آپ کے خاندان کی چوراہوں پہ ہنڈیاں پھوٹ رہی ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں وہ, پھر کنوینئنس کا, پھر آپ کمزوری کا اظہار کرتے ہیں. پہلے آپ نے سیکھا نہیں, پھر جب when the chicken comes home to roost, جب گل ود جاتی ہے تو پھر آپ کسی ایک بندے کو لیبل کرتے ہیں. بھائی تو ٹھیک ہے, بھابھی نے کرا دیا, بیٹا تو ٹھیک ہے, بہو خراب ہے. یہ کنوینئنٹ بلیم گیم, کیونکہ اس میں کون جائے کہ جب میں اس کو, یہ تزین ویسے آج کل ہمارے یہاں پالیٹکس میں بھی ہو رہا ہے کہ جب میں اس کی جڑ میں پجاؤں گا تو بھیا اس کا کھرا تو میرے پاس سے ہی نکلے گا نا, کہ جب میں اس کی جڑ میں جا کے ڈھونڈنا ٹریس کروں گا کہ یہ پرابلم شروع کا ہوا ہے, یہ تو میرے پاس آ جائے گا. نہیں, اس کو یہیں پہ رکھو, دبا دو. نہیں, یہی ہے بس. ایک یہ فرعون ہے, یہ ہٹلر ہے, یہ ملک دشمن ہے, یا یہ فساد کی جڑ ہے. یہیں پہ ختم کر دو اس بات کو, کیونکہ یہ کنوینئنٹ ہے. مسئلے حل نہیں ہوتے اس سے. تزین مجھے کبھی آپ بتا دیں کہ اس طرح کی جو اسکیپ گوٹنگ ہوتی ہے کسی ایک بندے کو جب آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, بڑی سمپل سی بات ہے نا تزین, ملک ہو یا گھر ہو, ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. کئی دہائیوں کی جو اپریشن ہے اور یہ سب چیزوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ انریلیٹڈ بات نہیں ہے. دس از ایکچولی دیٹ ہیز شیپڈ اس. اور وہ جب آپ بندہ ایک شیپ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں اس کی ایک الگ شکل ہوتی ہے اور پالیٹکس میں الگ ہوتی ہے اور کارپوریٹ میں الگ ہوتی ہے. وہ وہی انسان ہے. اس کو اگر آپ نے بنا دیا ہے ویک تو وہ ہر جگہ اس ویکنیس کا اظہار کرے گا اور وہ مسئلہ خراب کرے گا. یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے. نہیں, ابن مریم جو ہے وہی درد کی دوا کریں گے. دیکھیں ویکنیس جو ہے نا, ویکنیس کیا ہے اس کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں نا. ویک انسان کون ہوتا ہے؟ ویک انسان وہ ہوتا ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہوتے, اور جو کسی اصول اور پرنسپل, جو کنوینئنس کا مارا ہوتا ہے, جو ایکسپیڈینسی کا مارا ہوتا ہے, جو جگاڑ کرتا ہے, جو بولتا ہے کل کو جو بھی ہو آج میرا کام نکل جائے, جو رسپانسبلٹی نہیں لیتا. تزین سب سے بڑی ویک آدمی کی نشانی, وہ کبھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا کسی چیز کی. اور میں بتاؤں تزین, ہمارے گھروں میں اتنے ویک مرد اور اتنی ویک عورتیں ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ذرا ایویلویٹ کریں, آپ کے گھر میں کتنے آپ کے رائٹ لیفٹ سینٹر آپ کو لوگ ملیں گے کمزور لوگ. وہ کرتے کیا ہیں, وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے فساد کھڑے کرتے ہیں. انگریزی والا بھی اور اردو والا بھی ایک فساد کھڑا کرتے ہیں, ایک ڈرامہ کھڑا کرتے ہیں جس میں ان کی طرف کسی کی نگاہ نہ آئے, ایک دھول اڑاتے ہیں. اور اردو والا فساد بھی کھڑا کرتے ہیں تاکہ کہیں یہ بات مجھ تک نہ آئے
کیونکہ میں تو یہ کر نہیں سکتا. تو اب میں ڈسٹریکشنز کریٹ کرتا ہوں, میں ڈرامے کرتا ہوں, میں پرابلمس کریٹ کرتا ہوں تاکہ یہ بات مجھ تک نہ پہنچے, کیونکہ میں تو اپنا کام نہیں کر رہا ہوں, میں اپنا کام نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں اپنا کام کرنا بھی نہیں چاہتا. تو اس سے پہلے کہ کوئی مجھ تک پہنچے میں اتنی دھول اڑا دوں, اتنا پرابلمس کریٹ کر دوں کہ کوئی مجھے دیکھا ہی نہ. یہ کام کرتے ہیں کمزور لوگوں کا. ایک اور بہت بڑا پرابلم کیا ہے, اس دن میں حنین کے ساتھ واک پہ جا رہا تھا, تو میں نے اس کو ایسے ہی میرے دماغ میں ایک بات آئی, تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا بیٹا زندگی میں سب سے زیادہ ہوشیار رہنا کمزور لوگوں سے. پرابلم کیا ہوتا ہے تزین کمزور لوگوں کا, آپ جب حالات نارمل ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے, یہ تو میری سب بات سمجھتے ہیں, یہ تو میرے ساتھ ہیں, یہ میرے ساتھ سیم پیج پہ. لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تزین, اچھا دشمن تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ میرا دشمن ہے, میں اس سے تو امید نہیں لگا رہا, لیکن یہ ایک آدمی ہے میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ چل رہا ہے, میرا دوست ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, بھائی ہے, کوئی بھی رشتہ ہے, یہ میرے ساتھ ہے, یہ میرا ساتھی ہے, یہ میرا پارٹی ہے. اور اس پہ میں نے تکیہ کیا ہوا ہے کچھ حد تک, اور پھر حالات ہوئے ٹف, اور وہ دڑکی لگاتا ہے, وہ بھاگتا ہے, وہ خنجر گھوپتا ہے آپ کے اوپر سائڈ سے. مطلب ایک بات بتائیں, ایک بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف, اور اس کو پلٹ کے بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایک بیوی کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس کا قوام بنایا ہے, فلیگ بیئرر بنایا ہے. میں ایک نارمل پاکستان کی فیملی کی ایک لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے شوہر پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ناٹ جسٹ فائنینشلی, فار ایموشنل سپورٹ, فار مورل سپورٹ, فار سوشل سپورٹ کرتی ہے, اور قوام اللہ نے بھی بنایا اس کو, مرد کو. لیکن اب وہ شوہر اگر کمزور ہے تزین, برا نہیں ہے, صرف وہ مارتا نہیں ہے, لیکن جب وہ پٹتی ہے تو اس کو بچاتا نہیں ہے, اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا, اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا, تو ختم ہو گئی نا وہ عورت. مطلب اگر میرے پاس میرا شوہر ایک کمزور آدمی ہے جو کسی بھی چیز پہ میرے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, کل کو میری بیٹی ہے, بیٹی کی شادی ہوگی, بیٹی کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوگا, اس کو تو عادت ہی نہیں ہے. اور مسئلہ کیا پھر, وہ جو آپ نے کہا کہ ایک وہ تو کمزور ہے, وہ ہر جگہ کمزور ہوگا, وہ دفتر میں بھی ایسا ہی کمزور آدمی ہوگا, اس کو عادت ہی نہیں ہے کسی اصول کے پیچھے کھڑے ہونے کی. دیکھیے کریج کسی چیز کو پکڑ کے آتی ہے نا تزین, ہوا چل رہی ہے, طوفان آیا ہوا ہے, اب کیا کرتے ہیں بھائی, کھمبا پکڑ لو یار, پتھر کو پیچھے چھپ جاؤ, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, یا کوئی سپورٹ پکڑ لو. وہ سپورٹ اس کریج اس سپورٹ سے آتی ہے, میں نے پکڑ لیا اب میں فائٹ کروں گا. آپ کا کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, اور پھر وہ بیویاں اور وہ بچے وہ ٹینس کورٹ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا کا اسٹینڈ اس چیز میں یہ ہے, پھر اس چیز میں وہ ہے, پھر ابا نے ادھر یو ٹرن مارا, پھر ابا نے ادھر سوبر سالٹ مارا, اور ابا گھوم رہے, اور پھر بچے کیا سیکھتے ہیں, بچے کہتے ہیں بھائی کنوینئنس, میں بھی یہی کروں گا. یہ ہے مسئلہ کمزور لوگوں کا. جب ہم کمزوری کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور چیز جو کہ ہمیں کمزور کرتی ہے وہ ہے کہ ہمارا ظلم ہماری سوسائٹی کے اوپر یہ ہے کہ ہم مارٹرز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. بہت اچھی عورت تھی, اس کے انتقال میں ہم جائیں گے اور وہاں پر بولیں گے بہت نیک عورت تھی, اتنا ظلم سہا شوہر کا مگر اف نہیں کیا اس نے, بہت زبردست آدمی تھا, اتنا بہت صبر بہت صبر کرتا تھا, اور اس کو ہم مارٹر بنا دیتے ہیں, اور لوگ بخوشی مارٹر بن بھی جاتے ہیں, اور وہی سوچتے ہیں کہ اسی میں میری سیلویشن ہے. وہ یہ کبھی کبھار آپ کو مارٹر نہیں بننا ہوتا ہے, آپ کو ایکچولی کھڑا ہونا ہوتا ہے, حق کی بات کرنی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کام کے کرنے کی, نہ کہ یہ کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اچھا میں ہی سہ لیتا ہوں, میں ہی سہ لیتی ہوں, اور میں ہی بیچاری, اور کوئی بات نہیں, آپ لوگ کو جو کرنا ہے وہ کریں. It does not work like that. آپ کو اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے زندگی میں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں کبھی کبھی آپ کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن صبر کی وہی والی بات ہے نا کہ آپ پہلے جو ٹھیک ہے کام وہ کریں, اس کے بعد اگر آپ کو صبر ایسی سچویشن کا سامنا ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا تو آپ صبر کریں. صبر کریں کہ آپ نے کوئی پنگا لیا, اس پنگے پہ ریئیکشن آیا تو اس پہ جو آپ کو تکلیف ہوئی اس پہ بھی صبر کریں. کبھی یہ والا بھی صبر کریں, مار کھا کے بیٹھے رہنے والا صبر اسے ریٹیلیشن دیکھ کر آپ جو ہے وہ گیون کر دیں, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. دونوں صبر ہوتے ہیں نا. نعمان علی خان نے بڑا اچھا بولا تھا کہ بھائی ایک صبر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں نے پھڈا کیا, میں نے کسی پہ بلیو کیا, میں نے لڑا اس کے اوپر, اور اس لڑائی کی وجہ سے میرے اوپر مار پڑی, تو پھر اب میں صبر کر رہا ہوں. ایک صبر یہ بھی ہے. ایک صبر یہ ہے کہ نہ میں نے فائٹ کیا نہ کچھ کیا, مار کھائی, ظالم کے آگے سر جھکا دیا,
میں صبر کر رہا ہوں. ویسے ٹو بی آنیسٹ یہ جو آخری والا صبر ہے اس کی ہمارے دین سے مثال بہت کم ملتی ہے کہ جو ان پرنسپلڈ اگر اس طرح کا کوئی صبر مجھے تو نظر نہیں آتا نہ صحابہ کی زندگی میں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہ کلچرل صبر ہے, بالکل یہ ہندوستانی صبر ہے. یہ صبر کی ایک توڑی مڑوڑی ہوئی فارم ہے جو کہ اگین اپریس کرنے کے لیے آپ کو بیچی جاتی ہے. بالکل اپریسر کو سپورٹ کرتی ہے. ایسے ہی گھروں میں ناچاکی یا خاندانوں کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے لیک آف ایمپتھی. مطلب اگلے بندے کے جوتوں میں اپنے پیر ڈال کر نہ سوچنا, یہ نہیں سوچنا کہ ویئر از دیٹ پرسن کمنگ فرام. ہم ہمیشہ ایک ڈیفینسو اس پر ہی رہتے ہیں جب بھی ہم فیملی کے اندر کوئی بھی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دلوں کو کھلا نہیں رکھتے ہیں, اپنے دماغوں کو, اپنے ذہنوں کو کھلا نہیں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سرٹن طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کو ایکچوئل ریلیشن شپ ہے آپ کا, یا آپ کو ایکچولی ریلیشن شپ فورج کرنا ہے, بنانا ہے, کیری آن کرنا ہے, تو آپ اس بات کا خیال کریں گے کہ اگلا شخص جو ہے وہ ایک سرٹن طریقے سے کیوں بیہیو کر رہا ہے. آج بھائی جو ہے اس نے ایسے کیوں بات کر لی مجھ سے, آج جو ہے وہ بھابھی نے ایسا کیوں کہا, آج بہن نے ایسے, بہن کو کوئی مسئلہ تو نہیں. جیسے بچوں کا ہوتا ہے نا کہ بچے اگر سرٹن طرح سے بیہیو کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ انکوائر کریں کہ دیکھیں اسکول میں کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی انہیں تنگ تو نہیں کر رہا ہے, کچھ تو نہیں ہو رہا ہے. بچے چھوڑو یار, کوکو ہماری بلی اگر صحیح سے ایک دن بیہیو نہیں کر رہی ہوتی تو تم سوچتی ہو نا یار یہ آج ڈاؤن لگ رہی ہے, یار یہ آج ایجیٹیٹڈ لگ رہی ہے, یار یہ آج اینکشس لگ رہی ہے. انسان بلی اور کتے جو پالتا ہے اس کو بھی اس طرح دیکھتا ہے یار. تو پھر ہم ریلیشن شپ میں اپنے رشتے داروں میں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ چیز کیوں نہیں, ہم اپنے دلوں کو کیوں نہیں کھولتے ہیں. اور ایک اور بہت جو میجر تھیم ہے خاندانوں میں وہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی فیملی فیوڈ ہوگا, دو بھائیوں کے بیچ میں اگر مثال کے طور پر ہو رہا ہے, یا دو بہنوں کے بیچ میں اگر وہ ہو رہا ہے, تو وہ بالکل ایسے اس کی جو ساری پروسیڈنگس ہوں گی وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے وہ کوئی کورٹ کیس ہو. اور اس میں, اور کورٹ کیس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ دلائل اور سب چیز شواہد اور ہر چیز اتنی ایکسٹراپولیٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ایک اگلے بندے کو جو بالکل فرعون ہے یہ بالکل ایسا بنا دو کہ بس وہ اب وہ ہٹلر ہے, اس نے تو سارا کچھ جو اول دن سے جو کچھ کیا ہے وہ ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا, اور دیکھو یہ اسی مقصد کی وجہ سے گریٹر اسرائیل کی کنسپریسی تھیوری تھی اس کے پیچھے. مطلب کنسپریسی تھیوری کے تو ہم ویسے ہی شوقین ہیں نا, ہمیشہ بس ہر چیز میں جو ہمیں کنسپریسی چاہیے. ہاں اس نے ایسا اسی لیے کیا ہوگا, ہاں اس لیے ہی کیا ہوگا کیونکہ اس کا یہ مقصد ہوگا. ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی جو یہ لڑائی ہوئی ہے یا ابھی جو یہ ایک ناچاکی ہوئی ہے اس کو ہم اسی پوائنٹ پہ اس کو ڈیل کریں, یہاں پر ہی اس کے. اور پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کئی بھائی بہن ہیں اگر گھر میں, یا پھر ایکسٹینڈڈ جو بھی فیملی ہے اگر آپ کی, تو اس میں جب دو لوگوں کی, ہمیشہ دو ہی لوگوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, وہی پھر بڑھتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ بجائے ہم ایک اچھے مومن مسلمان کی طرح اس کے اندر مصالحت کرائیں, ہم کرتے ہیں پارٹی بازی. اب وہ صحیح ہوتی ہے پارٹی بازی یا غلط ہوتی ہے, چاہے ہم وکٹم کے ساتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر ہم جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, جس بھی ریزن, لیکن ہم پارٹی بنتے ہیں. ہم کبھی بھی مصالحت کہ بھائی دو باتیں اس کو سمجھائیں تو دو باتیں اسے بھی سمجھاؤ, کبھی کسی کامن گراؤنڈ پہ لا کر بات کرنے کی کوشش کرو. یہ رول خاندانوں میں ادا کرنا کوئی نہیں چاہتا. قرآن کے اندر جب میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک حکم کی نمائندگی کی بات ہوتی ہے. یہ ایک حکم کو نامزد کیا جائے جو دونوں پارٹیز کی بات سن کے, جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, ایک کریڈیبل آدمی. تزین آج خاندانوں میں آپ کو کہاں حکم نظر آتے ہیں؟ کہاں آپ جب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ایک ایسا کیریکٹر نہیں مل رہا ہوتا پورے خاندان میں جس پہ ساری پارٹیز ایگری کریں, جس کا کیریکٹر اور جس کی انٹیگریٹی اور جس کا کریڈیبلٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہو. یہ ہے کرائسس. مطلب میں سوچتا حکم, اچھا یار مجھے کوئی پرابلم ہوگا تو حکم کون ہوگا کہ جس کو آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح بات کرے گا, انصاف کرے گا, اور یہ بندہ حکمت کے ساتھ بھی بات کرے گا, یہ اپنے جذبات کو بیچ میں نہیں لائے گا, یہ اپنی لائکس اور ڈس لائکس کو بیچ میں نہیں لائے گا. ایسے لوگ کہاں ہیں خاندانوں میں, بتائیں مجھے. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ پارٹی بن جاتے ہیں, ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ مجھے, اور وہ بھی بہت صحیح کہا آپ نے کہ وہ دوسرے کو چوک پہ لٹکانا ہے, اس کو مطلب بچ کے نہ جانے پائے, بیونڈ آل ڈاؤٹ اس کو کرمنل انویسٹیگیشن ہونی ہے اس کے خلاف. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اس میں
ایک اور بہت بڑا ریزن لیک آف ایمپتھی کا جو مجھے نظر آتا ہے کہ چونکہ گھر کی تمام توجہ اور کمرے کی ساری انرجی ایک بلب سک کر رہا ہوتا ہے. اس بلب کا نام ہوتا ہے والدین. 90% ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے ایک پازیٹیوز بھی ہیں کہ وہ گھر کو ٹوگیدر رکھتا ہے, وہ ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے. لیکن جب وہ سینٹر آف گریوٹی اور وہ ایک بلب اتنی انرجی سک کرے گا سسٹم سے کہ باقی بلبس کے پاس اور باقی پنکھوں کے پاس بجلی نہیں بچے گی, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہ سارے پنکھے اور بلب اپنی انرجی کے لیے اس بلب کی ویلیڈیشن مانگتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل لیک آف ایمپتھی اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کو تو اپنے سینس آف سیلف نہیں ہے, وہ تو اس کو تو اماں کی یا ابا کی ویلیڈیشن چاہیے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سروائیول کا طریقہ یہ ہے کہ اماں اور ابا مجھے بس بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہو گیا. یا کوئی بھی جیسے آفیسز میں باسز کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنا سینس آف سیلف ہے ہی نہیں کہ میں کیا. بھائی آپ کسی اور سے تو ایمپتھی تو یہ ہوتی ہے نا تزین, کہ میں آپ کے جوتوں میں پیر ڈالوں. یار تزین, لوگ تو اپنے جوتوں میں پیر نہیں ڈالتے ہیں. اپنا ہی سینس آف سیلف نہیں ہوتا کہ میں کس چیز پہ کھڑا ہوں, مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور میں کیوں ویلیڈیشن مانگ رہا ہوں اپنی بہن سے, بھائی سے, بچوں سے, یا ابا سے یا اماں سے. اتنی زیادہ مجھے کیوں ضرورت ہے؟ کیا کمی کوتاہی ہے میرے اندر؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ سو لیک آف ایمپتھی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اندر ہی سے اتنے انڈر ڈیولپ فیٹس میں رہ جاتے ہیں. ہم فیٹس فارم میں ہم ایموشنلی اور انٹلیکچولی ایک فیٹس ہوتے ہیں, تو ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. ہمارا جسم بڑھ جاتا ہے لیکن انٹلیکچولی ہم فیٹس رہ جاتے ہیں. تو بس پھر ہم ایمپتھی تو جناب بڑا ہائر بینگ کے کام ہے. یہ تو جب کوئی ڈیولپ ہو جائے گا پورا, تو جب وہ ایمپتھی کرے گا. ایک بہت بڑا ریزن جو ہوتا ہے وہ فائنانشیل یا سوشو اکنامک جو آپ کی سچویشن ہے ایک خاندان کے اندر, وہ کہاں پر ہے, کیا تمام لوگوں کی جو ہے وہ سملر ہے یا اوپر نیچے. کہ میجورٹی آف جو ایشوز ہیں یا میجورٹی آف جو بھی ناچاکیاں ہوتی ہیں وہ اس کا اسٹیم وہ یہیں سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ فائنینشیل انیکوالٹیز کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. اور پھر جب انہیں ان ایکول لوگوں کو زبردستی جمع کیا ہوا ہوتا ہے ایک جگہ پر, تو وہ یا تو جس کی کم ہے استطاعت وہ تکلیف میں ہوتا ہے, یا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ سرٹن چیزیں نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, تو تب وہ بھی اسی طرح سے اس میں پس رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. اور جو ویلیڈیشن والی بات ہے, سیڈلی ہماری سوسائٹی میں ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے والدین کا ذکر کیا, اسی طرح سے جو بھی خاندان میں تھوڑا بہتر ہوتا ہے, فائنینشلی اسٹیبل ہوتا ہے, اس کی ویلیڈیشن کو بھی لوگ لک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی گڈ بکس میں ہم رہیں. آپ نے کہا گھریلو ناچاکی کی ایک بہت بڑی وجہ فائنینشیل ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں. لیکن تزین, میں نے تو بہت امیر گھرانوں میں, بڑے پیسے والے کروڑوں پتی اربوں پتی بھائیوں میں, دونوں ہی کروڑوں پتی ہیں لیکن بنتی نہیں ہے. انل امبانی اور مکیش امبانی سے زیادہ کون بھائی ہیں جو امیر ہیں دنیا میں؟ یہ بڑے, میں پھر کنٹروورشل بات کہنے جا رہا ہوں. ایک سرٹن لیول کے بعد پیسہ آپ کے گھر کے کسی بھی چیز کا کوئی میٹرک نہیں ہونا چاہیے. ایک سرٹن ڈگری کے بعد جس میں آپ سروائیو کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, ایک بیسک زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. اگین رانگ میٹرک. گھروں میں پرنسپل بیسڈ ہے یہ نا, پیسہ میٹرک بن گیا ہے, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک ایسا میٹرک ہے تزین کہ یہ ہے نا فساد کی جڑ میٹرک ہے. یہ میٹرک میں آپ اربوں روپے بھی ہوں گے پھر بھی یہ فساد پیدا کرے گا. یہ میٹرک ہی غلط ہے, یہ لینز ہی غلط ہے. کبھی کبھار ایک ٹوٹی سی جھوپڑی ہوتی ہے پھر بھی فساد ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, یہی میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ان اٹ سیلف از اے رانگ لٹمس ٹو ٹیسٹ ریلیشن شپس ود. یہ کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے رشتوں کا, تعلقات کا. یہ کیپٹلسٹک سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو ہم اس لینس سے دیکھنا شروع کر دیں. اور یہ آپ کی اخلاقی دیوالیہ پن کی اس سے پستی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے بھائیوں, اپنی بہن, اپنی خالہ, اپنی پھپھی, اپنے ماموں چچا کے ساتھ پیسوں کی بنیاد پر ڈفرینشیٹ کریں یا ان سے ساتھ ڈسکرمنیٹ کریں. اور یہ آپ کو سیویئر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ میں کر دیتا ہوں. اس میں بھی بہت ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. سیلف رسپیکٹ. اچھا پھر ہوتا کیا ہے, وہ جو آپ نے بولا نا کہ وہ باقی لوگوں کا ایک جھرمٹ لگ جاتا ہے, اس کے پاس کیا پیسہ ہے, اس کے بعد جھرمٹ لگ گیا. اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے, وہ اس وجہ سے نہیں لگا ہوتا, وہ اس وجہ سے لگا ہوتا ہے کہ ان کی فائنینشیل مدد کر رہا ہے. تو بس تو یہ ریلیشن شپ جو پیسے کی بنیاد پہ بنتے ہیں وہ کوئی ریلیشن شپ ہوتے ہیں؟
آپ بتائیں مجھے. مسئلہ کہنے کہ بالکل جس کے پاس پیسہ اس کو خرچ کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ ریلیشن شپس نہیں بننے چاہیے کہ چونکہ وہ مجھے دیتا ہے تو میرے ساتھ اچھی رشتہ داری ہے, اور یا چونکہ مجھے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو مجھے اس پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ پرابلم ہے تزین فائنینشیل. میں شاید لوگ ابھی یہ دیکھ کے بول رہے ہوں یار کیا بات کر رہے ہیں فرحان صاحب, کیا بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. بالکل میں مان رہا ہوں نہیں ہوتا, لیکن میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ ہے ہی غلط. میں نے اربوں پتی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس جہاز تھے تو وہ ایک جہاز سے 2 جہاز دینا چاہتے تھے, اور اس دن میں نے نا توبہ کر لی. میں نے کہا پارٹنر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ باتھ روم میں ہیرے سونے جواہرات کا کموڈ لگا دیں گے, وہ کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ ایک ایسا سراب ہے, ایسا سراب ہے, ایسا ایک ایسا ایک خطرناک چیز ہے جس کے جو کبھی ہاتھ میں آئے گی نہیں. آپ کے پاس جتنا آئے گا اتنا کم پڑتا رہے گا. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ٹف بات کر رہا ہوں, شاید آپ کو لگے کہ میں کوئی انریلسٹک بات کر, ایک سرٹن لیول کے سے زیادہ پیسے کو آپ نے میٹرک نہیں بنانا چاہیے کسی چیز کا. آپ کو اسپائر بھی کرنا چاہیے ایک سرٹن ڈگری آف پیسے کے لیے کہ یار میں کمفرٹیبل رہوں. دیکھیے پیسے کا یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے, لیکن پیسے کا تزین بنیادی مقصد کیا ہے؟ ضروریات پورے کرنا, فریڈم. تزین مجھے آزادی دینا پیسہ. اگر آپ کے پاس 1 ارب روپے ہے اور آپ کو اس سے کوئی آزادی نہیں ہے, آپ اس پیسے 1 ارب روپے کے غلام ہے, تو وہ لعنت ہے ایسے پیسے پہ. اور اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن وہ پیسہ آپ کو فریڈم دیتا ہے تو آپ کے مزے, آپ آزاد آدمی ہیں. یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں, 1 گاڑی ہے, 2 گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے. یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے, گاڑی والا 2 گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے, 2 گاڑی والا 4 گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے, وہ پراڈو والے کو دیکھ رہا ہے, پراڈو والا کسی اور کو دیکھ رہا ہے. لمٹ نہیں ہے. لمٹ دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کون ہے. ہم کو قدر اس کی کرنی چاہیے جو آزاد ہے. اگر کسی کے پاس کم پیسے, لیکن ہم جانتے ہیں لوگوں کو, میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, کہ جو فائنینشلی کو بہت سپر اسٹارز نہیں ہیں لیکن کیا لوگ ہیں یار, آزاد لوگ ہیں, مست لوگ ہیں. ان کے گھر میں جاؤ کوئی فینسی چیزیں نہیں ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, پرانی سی کرسی ٹیبل چیئرز ہوتی ہیں, لیکن کیا مزہ آتا ہے ان کے گھروں میں جا کے. کیا کانورسیشنز ہوتی ہیں, کیا کوالٹی آف ڈسکورس ہوتا ہے, کیا انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ بات چیت ہوتی ہے. جب آپ ایک 56 انچ کے ٹی وی سیٹ سے اسٹیمولیٹ ہوں گے تو گاڈ ہیلپ یو, کیونکہ پھر کسی کے پاس 64 انچ کا ٹی وی سیٹ ہوگا, کسی کے پاس 108 انچ کا ٹی وی سیٹ ہوگا, تو آپ تو پھر اسٹیمولیٹڈ ہی رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو کہ ٹائن کرتا ہے آپ کے اگلے پوائنٹ سے تزین فائنینشیل. اس کے یہی وہ فساد کی جڑ ہے جو سوشل کمپیریزنس کی بنیاد بنتی ہے. اس نے حفظ کیا, میرا بچہ بھی حفظ کرے گا. اس کی روزہ خوشائی ہوئی, میرے بچے کی بھی روزہ خوشائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر میں پیچھے رہ گیا, کیونکہ ریلیشن شپ میں اصل جو چیز تھی وہ ہے نہیں, تو اب ہم کیسے چیزیں ویلیو ایکوائر کر رہے ہیں. وہ جیسے نہیں ڈرگز لے کے ویلیو ایکوائر کرتا, یو ایم ناٹ فیلنگ گڈ سو آئی ڈو ڈرگز. تو یہ ڈرگز لیتے ہیں ہم, سوشل کمپیریزن. ہم اندر سے کھوکھلے ہیں, ہمارے اندر کوئی مال ہی نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ 1 لاکھ آدمی کا فنکشن کر کے نا میں بڑا آدمی بن جاؤں گا. یہ جو آپ سوشل کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں کہ گھر, گاڑی اور ان سب چیزوں پہ جو مقابلے بازی ہو رہی ہے, اس کا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے, وہ ایک ایموشن ہے جس کو ہم کبھی بھی ایڈریس نہیں کرتے ہیں, وہ ہے جیلسی. جیلسی ایک بہت ہی کامن ایموشن ہے جو کہ ہر کوئی زندگی میں مختلف اسٹیجز پہ اس کو محسوس ضرور کرتا ہے, لیکن آج تک کبھی بھی ہمارے پاس اس بارے میں کانورسیشنس نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اسے کیسے مینیج کرنا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس سے بچاتی ہیں, وہ کون سی چیزیں جو ہمیں ایسا جب ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے تو ہمیں بہتر فیل کرواتی ہیں, یا ہم اس بجائے اس کے کہ ہم اس کا ایندھن بنے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کیونکہ حسد جو ہے وہ ایسے ہی کھا جاتا ہے نا انسان کو, جس طرح سے جیسے آگ کھا جاتی ہے سوکھی لکڑیوں کو. تو ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے. اس کو ایڈریس کرنے کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ اسپرچویلٹی, وہ ہے آپ کا ایمان. اور ہم اس کے اوپر فوکس کرنے, اس کو اسٹرینتھن کرنے, اس پہ کام کرنے کے بارے میں نہ بچپن میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا تم ایسا محسوس کر رہے ہو تو دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے, کیا چیز ہے. اس کو ہم اس طرح سے نہیں کرتے, بس ہم یا تو شن کر دیتے ہیں یا تو گیو ان کر دیتے ہیں اس ایموشن کے. سو لیک آف اسپرچویلٹی بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ان تمام ڈسکارڈس کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. اسپرچویلٹی کا سب سے پہلا زینہ گریٹیٹیوڈ ہے. الحمد للہ رب العالمین. روحانیت کا سب سے پہلا زینہ شکر ہے.
یہاں سے وہ دروازہ نوک ہوتا ہے روحانیت والا, کیونکہ روحانیت طمانیت کی طرف لے کے جاتی ہے, اطمینان کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, کنٹینٹمنٹ کی طرف لے کے جائے. روحانیت کی معراج ہے کنٹینٹمنٹ. میں مطمئن ہو گیا, مجھے انگزائٹی نہیں ہے. اور نتھنگ اریزز انگزائٹی لائک شکر. آپ صبح اٹھیں اور آپ اپنی انگلیاں گن کے بولیں اللہ کا شکر ہے میری دونوں ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں. I was praying one day مسجد میں, تو میرے سامنے والی صف میں جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے, ان کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تزین ان کے سارے ٹوز کٹ گئے تھے, لیکن میں نے وہ دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے ٹوز ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس انگوٹھا ہے پیر کا, لٹرلی. کیونکہ مجھے اس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے ایک وہ ہو رہا تھا کہ یار, حالانکہ ہی واز فائن, مطلب وہ بالکل اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہوگی اب تو, لیکن مجھے دیکھ کے لگا تو بھائی ٹوز تو بہت بڑی چیز ہے. ہر چیز کے اوپر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے روز دی ہوئی ہے اس پہ شکر تو ادا کریں. تزین یہ ایسے کاٹے گا سوشل کمپیریزن کو, یہ ایسے, کیونکہ دین یو ریئلائز آئی ہیو انف, میرے پاس ہے, میں فقیر نہیں ہوں. آپ ایک بڑا جملہ بہت کہتی ہیں کہ جب کوئی مسئلے نہیں ہوتے تو اس طرح کی چیزوں کو انسان نوٹ کرتا ہے. جب کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو کیا گھر والے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں اس بات کے اوپر کہ کس نے مجھے کیسے دیکھا, کس نے سلام نہیں کیا, سب ایک دم خوف زدہ ہوتے ہیں, سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو موت گھر میں آ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب وہ سب نہیں ہوتا نا, سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ یہ سب پنگے بازیاں کرتے ہو اور آپ پھر یہ ناشکری ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے بھائی دیا ہے. میں کب سچ بول رہا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے بھتیجے بھتیجیاں دی ہیں, بہنوئی دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. اس بہن کے بارے میں سوچو, اگر اس بہن کا یہ بہنوئی نہیں ہوتا, کسی اس بہنوئی کو کینسر ہو جائے, کسی کی بیوی کو کوئی پرابلم ہو جائے, وہ بیمار ہو جائے, تمہارے اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو کچھ ہو جائے, شکر کرو یار. وہ جیسا بھی ہے, اگر سوچو کل کو اس کے جنازے میں جانا پڑے, اتنا برا ہے وہ کہ تم اس کے, اگر تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو, اور اللہ رحم کرے تم پہ اگر تم کسی پہ اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم اس کے جنازے پہ خوش ہوگے, ہاں اچھا ہوا مر گیا, پھر تو بھائی الگ بات ہے, اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے. لیکن اگر اس شخص کو قبر میں اتارنے کا سوچ کے آپ کو ذرا سا بھی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے تو رک جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ شخص ہے. انسان فرعون اور ہٹلر نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اولیاء الشیطان, لیکن زیادہ تر لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. زیادہ لوگوں میں کچھ اچھا ہوتا ہے, کچھ برا ہوتا ہے. ایسے ہی دیکھیں ان کو, اور اس کے اس ایکٹ سے نفرت کر لیں, یہ غلطی کی اس نے, لیکن اس کو لیبل نہ کریں, یہ تو ہے ہی ایسی. اور اس رشتے کو کیا, ہم تو پورے جینڈر کو لیبل کرتے ہیں, عورتیں ایسی ہوتی ہیں, سسر ایسا ہوتا ہے, ساس ایسا, پورے رشتوں کو ہی ہم نے لیبل کر دیا ہے. تو میرے خیال سے اسپرچویلٹی کا ایک فرسٹ اسٹیپ ہے شکر, کہ اس رشتے کے اوپر اپنی جائیداد, چلو اس رشتے سے نہیں آپ کی دل میں بات آ رہی کہ اس کا میں شکر ادا کروں, اپنی جان کا شکر ادا کر لو بھائی, کہ شکر ہے میرے جسم صحیح چل رہا ہے, شکر ہے مجھے اللہ نے کسی بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے, آج میری آنکھیں کام کر رہی ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو یار. یہاں سے شروع کرو بات کو, روز ایک یہ, میں کہہ رہا ہوں ساری سائنس چھوڑ دیں ادھر سے, یہ سب سے بڑی اسپرچویلٹی ہے. آپ ادھر سے کریں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. This will overwhelm you. That's what I feel. اس کو پورا سمرائز کرنا چاہیں اور دوبارہ سے میں وہی سوال پوچھوں کہ آخر غلطی کس کی ہے, تو کیا جواب ہوگا اس کا, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ غلطی کس کی ہے؟ تو I think سب سے بڑی بات, hate the game not the players. بیہیویئر سے نفرت کریں, انسانوں سے نفرت نہ کریں. یہ ایک بیہیویئرل پرابلم ہے, اور یقین کیجیے آپ کے بھائی کا, آپ کی بھابھی کا, آپ کے گھر کا نہیں ہے, ہر گھر میں یہ پرابلمز ہو رہے ہیں, اور یہ اتنے سملر ہیں. تو اگر سب کو ایک ہی طرح کے سمٹمس کی بیماری ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کووڈ ہوا ہے سب کو. وہ کہتے ہیں نا بھائی جب پوری دنیا میں کووڈ پھیلا تو سب کو ایک ہی جیسے سمٹمز آ رہے تھے نا, یا سینس آف اسمیل چلا گیا تو یہ کووڈ ہے. تو اب کووڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں نا, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ کووڈ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ہم نے اور آپ نے یہ بات کی, کووڈ آ رہا ہے کلچر سے. ہمارے کلچر کا فلا ہے کہ ہم نے جج ہی نہیں کیا کہ ہمیں کس راستے پہ جانا ہے. ہم گوگل میپ, تزین اکثر کیا ہوتا ہے آپ کسی کو لوکیشن پن بھیجتے ہیں
کیا ہوتا ہے اس میں؟ بھائی ادھر آنا ہے, پھر گوگل اس کے حساب سے راستے بنا دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ہماری کوئی پن ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے. امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں, کوئی پن ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے بھائی. جنت جانا ہے نہیں جانا ہے, مطلب میں بڑے سمپل سوال کر رہا ہوں. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, کیا ارادہ کے لیے ہے؟ اسپریشن ہوں گے ہاں آپ کے, اور مطلب کیا آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کا مطلب نہیں ہے وہ سب, اس کو یقین وقین نہیں ہے آپ کا. مطلب بہت بنیادی سوال کر رہا ہوں میں یہاں پہ. آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی جنت دوزخ ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ادھر سے اسٹارٹ کر لیں, ادھر سے اسٹارٹ کر لیں. تو اگر جنت میں جانا ہے میرے بھائی, تو اس کا راستہ دین سے جائے گا, کلچر سے نہیں جائے گا. اس کا راستہ قرآن اور سنت سے جائے گا. اس کا راستہ بھائی جان وزڈم آف گھر کے بڑے سے نہیں جائے گا. کبھی کبھی وہ وزڈم بالکل ہی فلاڈ ہوتا ہے, وہ ظلم پہ مبنی وزڈم ہوتا ہے, اس پہ نہیں جائے گا. اور پریکٹسز اور کلچر پہ نہیں جائے گا وہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ بیہیویئرل پرابلم ہے. اس شخص سے نفرت کر کے, وہ بھی ایک وکٹم ہے اس کلچر کا. وہ جس کو آپ کو بھی ظالم لگ رہا ہے, وہ بھی ایک تو اپنے اندر یہ امپیتھی پیدا کریں کہ بھائی وہ بھی میری طرح ایک وکٹم ہے, میں بھی مار کھا رہا ہوں. ٹو انڈرسٹینڈ از ٹو فرگیو. بائی دا وے لوگ بولتے ہیں نا, ٹو انڈرسٹینڈ سم ون از ٹو فرگیو دیم. اگر آپ کو صرف یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اکثر آپ معاف کر دیتے ہیں اس چیز کو. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ بھائی کوئی ہٹلر اور فرعون نہیں ہے, وہ بھی ایک اسی سسٹم کا حصہ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری چیز, یقیناً لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی ہوگی, اور آپ کٹہرے میں نہیں کھڑا کر پائیں گے اس شخص کو, آپ اس کو پھانسی گھاٹ میں نہیں ٹانگ پائیں گے. ہوگا یہ, ایک شخص نے زیادتی کر دی, اب آپ کیا کریں گے, یہ ہے سوال. اس چیز کو اگر آپ اس ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھ رہے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے, لیکن آپ اس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس تکلیف کو برداشت کروں گا فار دا سیک آف دا گریٹر گڈ. میں سزا نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بات خراب ہو جائے گی, لیکن میں نے اپنی بات رکھ دی ہے سامنے کہ بھائی صاحب یہ غلط ہوا تھا, لیکن آئی کین موو آن. مجھے دکھ ہے اس چیز کا, آپ کے اس عمل کا, اس فیل کا, مجھے دل میں درد ہے, دکھ ہے, لیکن آئی ایم ریڈی ٹو موو آن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا, یہ بڑا ہی کام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بہت ہمت والے کام ہے, ہمت والے کام ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اگر کسی نے اپنا حق, کسی دوسرے مسلمان بھائی نے اس کا حق مارا اور ایک شخص نے وہ حق میری خاطر چھوڑ دیا, تو قیامت کے دن مجھ سے لے لو. پھر کہہ رہا ہوں بیٹھو اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور سوچو بھیا جنت جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ ایک فنڈامنٹل کوشچن کر لو. تو اللہ کے نبی سے حق لے لو. کیا پتا یار, وی ول ڈائی سون. تیسری چیز, دا کائنڈسٹ پرسن ان دا روم از دا اسمارٹسٹ پرسن ان دا روم. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک سنت ہے, اور اللہ کے نبی سے زیادہ اسمارٹسٹ انسان دنیا کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا. ہی واز دا کائنڈسٹ اینڈ دا اسمارٹسٹ لیڈر دا ورلڈ ہیز ایور سین. اور جس طرح انہوں نے عرب قبائل کو جوڑا, ہیومن ہسٹری میں اس کی کوئی مسائل نہیں ملتی, لیکن وہ کس طرح جوڑا, ڈنڈا چلا کے نہیں جوڑا تھا, کائنڈنس سے جوڑا تھا. اور پھر اس میں سے کتنے بڑے بڑے لیڈرز نکلے جو وہ دین آج بھی قائم ہے الحمدللہ. تو بھیا بی کائنڈ. کائنڈنس کا مطلب ناٹ یوزلی سافٹنس, لوگ اس کو نرمی سے ہمیشہ وہ لیتے ہیں. ٹو بی کائنڈ از ٹو نو وٹ از ہاؤ تھنگس نیڈ ٹو بی, ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو گو, اور اس کے لیے اپنے ومز اور اپنی انا کو قربان کرنا کائنڈنس کا نام ہے. کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے, ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کچھ اور طریقے سے ڈیل کرنے کا, لیکن کیا میں یہ کر کے وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں پہنچ سکتا. تو آپ نے جو اپنے آپ کو دبایا, اپنے نفس کو مارا, اپنی انا کو دبایا اور دوسرے کو ایک اور چانس دیا, یہ کائنڈنس ہے. میرے خیال میں جو کائنڈنس ہے پہلے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے, تبھی آپ پھر اس کو جو ہے دوسروں کے ساتھ ایکسرسائز کر پاتے ہیں. کیونکہ اگر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں, ہماری جو ساری بات چیت ہوئی ہے اس میں, تو سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ پہچانیں کہ غلط کیا ہے, ظلم کیا ہے, اس کو سمجھیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ بات غلط ہے. پھر اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں,
کائنڈنس کے ساتھ اور ایکسٹرنل ہیلپ کے ساتھ. اور اگر آپ اس فریق نہیں ہیں اس مسئلے کا تو آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تو آپ اس میں مصالحت کروانے کی کوشش کریں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اب صبر کرنا ہے یا آپ کو معاف کرنا ہے یا آپ کا وے فارورڈ جو ہے وہ میگنانیمیٹی کا ہے اور آپ جو ہیں وہ پازیٹیولی اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے بھی آپ پہلے یہ اسیس کریں گے کہ یہ جو شر ہے یہ متعدی ہے یا یہ شر جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ اگر وہ تو بڑھ رہا ہے اور وہ آپ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے گھر والوں تک پہنچ گیا ہے یا پھر کسی اور کے تلک چلا گیا ہے تو آپ وہاں پر نہیں اس کو معاف کر کے بھلا دیں گے, آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر فار دا گریٹر گڈ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے, یہ یہیں پر ہے اور ہمیں اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے اور ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے, تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے لیے خدا را ایک کمیونیکیشن چینل اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کھول کر رکھیں اور اس کو کمیونیکیٹ کریں. آپ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق جو ہے اس کو اس میں کوئی معافی کا ایلیمنٹ آتا ہے یا اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ آپ لانا چاہتے ہیں, اس کو پلیز کمیونیکیٹ کریں تاکہ آپ ایز اے فیملی یونٹ سیم پیج پہ ہوں اور آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ اس پہ عمل کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک تو یہ کر جاتا ہے, شوہر صاحب یہ کر جاتے ہیں اور بیوی نہیں کرتی, یا پھر بیوی کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتی ہے اپنے شوہر کو اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کی تو یہ بھی بہت بڑی ہے کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اس ایشو کو, تبھی جا کے جو ہے یہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے. تزین ایک چیز جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں میں کیوں کروں, لوگ کہیں گے یار یہ آپ مجھے اتنا مشکل راستہ بتا رہے ہیں, میں اتنی صبر کروں ایسی کی تیسی یار. تو ایک تو وہ ہو گیا جنت, تو یہ تو ہو گیا کہ آخرت, لیکن دنیا میں بھی اس کا وہ ہے. بالکل. آج آپ کے 2 بچے ہیں, 3 ہیں, جتنے بھی ہیں, کل ایک لمحے کے لیے ایکسٹراپولیٹ کریں اس سچویشن کو 25 سال آگے اور سوچیں کہ یہ آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. آپ نے اس لیے اپنے آپ کو اتنا قربان کیا تھا, ساری چیزیں کی تھیں کہ یہ چاروں جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں, ایک باپ کی اولاد ہیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. یہ پروڈکٹس ہوں گی آپ کی, یہ لیگیسی ہوگی آپ کی کہ آپ کو لوگ کہیں گے یہاں یار وہ فرحان صاحب کے بچے اور یا فرحانہ صاحب کے بچے, یار ان کی تو آپس میں نہیں بنتی بھائیوں کی, کس کے بچے ہیں وہ. یہ لیگیسی ہوگی. آپ مر جائیں گے, دیکھیں آپ مر چکے ہوں گے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یار ان کے بچوں کی آپس میں نہیں بنتی. لوگ فلانا صاحب کا لڑکا کہہ کے یاد کرتے ہیں. اپنی لیگیسی کے بارے میں بھی سوچیے اس دنیا میں کہ لوگ مجھے کیسے یاد کریں گے, اور یہ جو میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا, جو میں اتنا اس وقت زور لگا رہا ہوں, ان کو 50,000 روپے کے اسکول میں بھیج رہا ہوں اور 20 لاکھ کی یونیورسٹی میں بھیج رہا ہوں اور ساری جان لگا رہا ہوں ان کے پیچھے, لیکن یہ کل کو تتر بتر ہو گئے اور آپس میں ہی نہیں ملے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا. لیکن یہاں پہ تزین ایک بہت امپورٹنٹ لاسٹ میں بات کہوں گا, ان تمام چیزوں کی نا, اس کچھ ہم نے بات جو آپ نے شروع میں کی تھی نا کہ ایک یونٹ ہے, اس یونٹ کا نام ہے فیملی, اور اس فیملی کا بھی ایک یونٹ ہے, ایک ایٹامک یونٹ ہے, وہ ہے کپل, میاں اور بیوی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے. جینڈر رولز کی جو بات ہوتی ہے نا, بیلنس کے اوپر نیچے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوست بنایا ہے. اور میرے خیال سے یہی وہ ریلیشن شپ ہے جو شیپ کرتا ہے اس پورے ملک اور دنیا کو. دس از مائی بلیف کہ اگر میاں بیوی کا تعلق تگڑا نہیں ہے, صحیح انٹلیکچوئل نہیں ہے, اسپرچول نہیں ہے, تو آج کل جو حالات ہیں, جو فتنوں کا دور ہے, جو دجل کا دور ہے, پھر وہ گوروں والا ٹریک لے لو بھائی, بچے پیدا مت کرو. میں سچ بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ گورے کو اتنا مشکل لگتا ہے, وہ کہتے ہیں بچے نہیں پیدا کرتے. لیکن ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم کیا کریں گے, میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو اسپاؤزز کو ہم کس بنیاد پر جو ہے ان کا سلیکشن کرتے ہیں, ہمیں کون سے ریڈ فلیگس ہوتے ہیں, کون سے گرین فلیگس ہوتے ہیں, اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تاکہ یہ اس یونٹ کو ہم کس طرح سے فرام دا گیٹ گو مضبوط بنا سکیں. اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں جو اپنے بچوں یا بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے, یا آپ ایک نوجوان ہیں, خاتون ہیں یا مرد جو اپنے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو میری اور تزین کی اگلی پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس میں ہم نے, ہمارے ایک دوست ہیں آصف ایرانی, زبردست اسکالر ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پوری ریڈ فلیگ اور گرین فلیگ کی لسٹ شیئر کی ہے کہ وہ کون سی کچھ چیزیں ہیں
جنہیں رشتہ کرتے وقت ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے. سو ڈو ناٹ مس دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ ہم رمضان میں اس کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, تو اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. دوسرا عشرہ ہے مغفرت. تو کیوں نہ ہم دوسروں کی اتنی معاف کر دیں جتنی ہمیں اپنی معاف کروانی ہے. اور اسی نوٹ پہ ہم آپ کو اللہ حافظ کہنا چاہیں گے. السلام علیکم.